مولانا صاحب ایک ضمن سوال اسی کے ساتھ ہے کہ بعض سفر میں قبلے کا تعین نہیں ہو پاتا، یا ٹرین ایسی ہے جس میں پورے دن کا سفر ہے اور قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا، اگر ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں اندازاً اور وہ قبلہ درست نہیں ہوتا تو کیا وہ نمازیں لوٹانا ہوں گی ہمیں؟ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو کسی بھی ذریعے سے قبلے کا تعین ہو سکتا ہے تو آپ قبلے کے تعین کے لیے انتظار کریں گے اور نماز کو تھوڑا مؤخر کریں گے، اس طریقے سے کہ اگر آپ کی ٹرین اگر گزر رہی ہے تو یقیناً وہ کسی آبادی یا کہیں سے گزرے گی جس سے اندازہ ہوگا کہ کوئی مسجد، آپ کو کوئی محراب نظر آئے گی، آپ کو قبلے کے رخ کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں قبلہ نما اور مقناطیسی آلات آ گئے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، تو اس سے بھی آپ قبلہ متعین کر سکتے ہیں دن کے وقت میں یا رات کے وقت میں۔ اور اگر دن کا سفر ہے تو آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے بھی انتظار دیکھ سکتے ہیں کہ قبلے کا رخ کیا ہوگا۔ یہ وہ ترکیبیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لیکن آپ کے اوپر اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ آپ قبلے کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی صورت میں، مثلاً آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مساجد نہیں ہیں، آپ کی ٹرین ایسی جگہ سے گزر رہی ہے جہاں پر جو ہے کسی قسم کی آبادی بھی نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ غیر مسلم ملک ہے اور وہ ٹرین روکی بھی نہیں جا سکتی، کوئی اسٹیشن بھی وہاں پہ نہیں آ رہا، اور رات کا سفر ہے جس میں آپ جو ہے سورج کا تعین بھی نہیں کر سکتے، سورج کے غروب اور طلوع سے بھی، تو اس صورت میں پھر آپ اندازہ لگائیں گے، آپ کسی بھی طریقے سے اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اس اندازے کے مطابق آپ پھر جو ہے نماز پڑھیں گے، اور جو آپ نے تمام وسائل نہ ہونے کے بعد اندازے سے قبلہ متعین کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ اگرچہ غلط ثابت ہو بعد میں کسی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسائل یا آلات تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا اور اندازے سے قبلہ متعین کیا ہے، تو پھر اگر قبلہ غلط نکلتا ہے تو پھر آپ کو وہ نمازیں لوٹانا پڑیں گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔